قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویۃ فی تابوت مقفل علیہ فی جہنم، معاویہ ایک صندوق ہے، ایک تابوت میں، ایک صندوق میں، اس پہ تالے لگے جہنم میں۔ حسن بصری نے کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم معاویہ علی منبر فاقتلوه، معاویہ کو جب تم میرے منبر پہ دیکھو وہ واجب القتل، اس کو قتل کرو۔ ان رجلا من الانصار اراد قتل معاویہ، ایک شخص تھا انصار میں سے، اس نے کہا کہ میں معاویہ کو قتل کرتا ہوں، معاویہ کو مار دیتا ہوں، جہنم حاصل کرتا ہوں۔ فقلنا له لا تسل السيف في عهد عمر، عمر کا زمانہ، ہم نے کہا عمر خلیفہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر تلوار نہ نکالنا، اس کا قتل نہ کرنا۔ میرے محترم ناظرین، کتاب ہے انصاب الاشراف۔ یہ جو حدیث ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں میرے محترم ناظرین کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو، اس حدیث کے 10 مختلف طرق ہیں، 10 مختلف طرق ہیں۔ کتنے مختلف طرق ہیں؟ 10 مختلف طرق۔ ہم ایک صحیح طریقہ آپ کو دکھائیں گے، باقی طرق دکھانے کی ضرورت نہیں۔ کتاب انصاب الاشراف، انصاب الاشراف جلد نمبر 5، چھاپ دار الفکر، بیروت میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 136، حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حدثنا يوسف بن موسى وابو موسى اسحاق الفروي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حدثنا اسماعيل والاعمش عن الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن بصری نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث مرسل ہے لیکن اس کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال، اور یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ، وہ بھی اس کے رجال بخاری اور اغلب بخاری اور مسلم کے ہیں، ایک دو ہیں جو صرف مسلم کے ہیں، دوسری سند کے ساتھ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو پہلا سند ہے یہ اس کے سب رجال بخاری مسلم کے ہیں۔ حسن بصری نے کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم معاویہ علی منبر فاقتلوه، معاویہ کو جب میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو، معاویہ کو جب تم میرے منبر پہ دیکھو وہ واجب القتل، اس کو قتل کرو۔ فترکوا امرہ فلم یفلحوا ولم ینجحوا، مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، معاویہ کو منبر پہ دیکھا، اس کو قتل نہیں کیا۔ یعنی معاویہ کو کس نے منبر پہ بٹھایا؟ عمر نے بٹھایا نا، ابو بکر نے ابو سفیان سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بیٹے کو شام دوں گا، تو اس نے یزید ابن ابی سفیان کو، وہ بھی ملعون تھا نا، اسی کو، اگر ابو بکر مسلمان تھا تو اس نے کیوں ایسے ملعون آدمی کو شام کی گورنرشپ دی؟ ٹھیک ہے، ابو سفیان ملعون، اس کا بیٹا یزید ملعون، اور ابو سفیان ابھی زندہ ہے، تم اس کے بیٹے کو شام جو سب سے بڑا صوبہ ہے، ابھی فتح بھی نہیں ہوا، فتح ہونے سے پہلے وعدہ دیا کہ ہم آپ کو دیں گے، یزید کو، یزید ابن ابی سفیان کو۔ پھر یزید مر گیا، طاعون آیا شام میں، مر، پھر اس کے بعد عمر کے خلافت کے ابتدائی ایام تھے، معاویہ کو وہاں پہ رکھ دیا، معاویہ کو کس نے منبر پہ بٹھایا؟ ٹھیک ہے نا۔ اگر واقعاً یہ لوگ، دیکھو عزیز، ایک شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، اس کو کافر بولا، اس کو گالی دیا، تو تم کیسے جرأت کرتے ہو کہ اتنے صحابہ موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ، بدری، احدی، سب موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، تم جا کے ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو اور یزید کو تم شام کا گورنر بناتے ہو؟ تو اگر کوئی شخص دیکھے نا عزیزو، اگر وہ واقعاً ایمان رکھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کبھی یہ نہیں کرتے تھے یہ کام، ابو بکر اور عمر یہ نہیں کرتے تھے۔ خود بہترین دلیل ہے، خود یہ بہترین دلیل ہے کہ ان کا بالکل ایمان تھا ہی نہیں، انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے دشمنوں کو، ان کے منکرین کو، ان کو ہم نے اتھارٹی دینا، ان کو پاورفل بنانا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سائیڈ لائن پہ کرنا ہے۔ حدیث کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ سند آپ کو دکھاتے ہیں کس کتاب میں؟ بخاری میں، تاکہ آپ کو خوب بخار آ جائے۔ یہ کرتے ہیں بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں، ملاحظہ فرمائی۔ حدیث صفحہ نمبر 1161، حدیث نمبر 6530، ملاحظہ فرمائی سنہ۔ حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا جریر عن الاعمش، وہ حدیث سند کیا؟ یہ انصاب الاشراف کی سند کیا؟ انصاب الاشراف، حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا جریر حدثنا اعمش، ٹھیک ہے نا، سند ہے بخاری کی کہ نہیں؟ صرف اس میں ارسال ہے، کوئی بات نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب انصاب الاشراف، جلد نمبر 5، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 136، حدثنا اسحاق ابن ابی اسرائیل، یہ اسحاق ابن ابی اسرائیل جو ہے یہ مسلم کے رجال میں سے اور بخاری کا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، سند بخاری مسلم کی سند ہے۔ ان رجلا من الانصار اراد قتل معاویہ، ایک شخص تھا انصار میں سے، اس نے کہا کہ میں معاویہ کو قتل کرتا ہوں، معاویہ کو مار دیتا ہوں، جہنم حاصل کرتا ہوں۔ فقلنا له لا تسل السيف في عهد عمر، عمر کا زمانہ، ہم نے کہا عمر خلیفہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر تلوار نہ نکالنا، اس کا قتل نہ کرنا۔ عمر سے اجازت لیتے ہیں پہلے، عمر کیا اجازت دے گا؟ اس نے خود اس کو گورنر بنایا، عجیب بات ہے۔
حتى تكتب إليه عمر کی خط لکھو اسے اجازت مانگو قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقول إذا رأيتم معاوية يخطب على الأعواد فاقتلوه. ابو سعید خدری نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یا اس انصاری نے کہا یا ابو سعید نے کہا بارہ کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم جب معاویہ کو لکڑوں پہ دیکھو لکڑ پہ دیکھو یعنی میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو. ونحن سمعناه ولكن لا نفعل حتى نكتب الى عمر. ہم نے سنا ہے لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے عمر سے اجازت لیں گے. فكتبوا اليه فلم ياته جواب الكتاب حتى مات. انہوں نے خط لکھا عمر کو اور جواب کے خط نہیں آیا اور پھر عمر قتل ہو گیا پھر جواب خط بیکار ہو گیا. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. حدثني خلف ابن هشام البزاز حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد. خلف ابن حشام کا ہم نے دکھا دیا تھا آپ کو یاد ہے کہ وہ ثقہ ہے بلکہ دوبارہ دکھا دیتے ہیں اس کو. دکھا دیا تھا آپ کو کتاب کاشف ذہبی صاحب کی جو کتاب کاشف ہے اس میں صفحہ نمبر ہے 374. یہ خلف ابن ہشام البزاز ہے. خلف ابن ہشام البزاز یہ ہے بھائی یہ 1404 جو ہے بلیے اس سے مسلم نے بھی روایت کیا ٹھیک ہے نا. وہ ابو داود ابو یعلا والبغوی من نبلاء الائمہ سنہ 229 میں اس کی وفات. وہ شریف ائمہ حدیث نبیل یعنی شریف نبیل نہایت ہی کریم بہت ہی قابل احترام علماء حدیث میں سے. اچھا تو ملاحظہ فرمائیے انصاب الاشراف صفحہ نمبر 136 جلد نمبر 5. حدثني خلف ابن هشام البزاز حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد. اس نے ابو عوانہ سے عامش سے کس نے عامش نے سالم بن ابي الجعد نے روایت کی ہے. یہ عزیزو یہ بخاری کی سند ہے. یہ کس کی سند ہے؟ یہ بخاری کی سند ہے. کیسے بخاری کی سند ہے؟ میں دکھاتا ہوں بخاری کہاں ہے. صحیح البخاری حدیث نمبر 267 کتاب الغسل یہاں پر ملاحظہ فرمائیے. حدیث نمبر 267 حدثنا ابو عوانہ حدثنا اعمش عن سالم بن ابي الجعد. ابو عوانہ اعمش سالم بن ابي الجعد ٹھیک ہے نا. اچھا حدیث کیا ہے بھائی؟ حدیث کیا ہے؟ حدثنا خلف ابن هشام البزاز حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ فی تابوت مقفل علیہ فی جہنم. معاویہ ایک صندوق ایک تابوت میں ایک صندوق میں اس پہ تالے لگے جہنم میں. یہ اس کی عاقبت.